نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا ہیلتھ ایشو چلیں گے, وہ باہر جائیں گے, جان بوجھ کے نہیں جائیں گے. اگر اس ملک میں اگر کوئی زیرک سیاستدان ہے نا, زیرک سیاستدان, وہ دو بندے ہیں. نواز شریف پازیٹیو زیرک ہے, انہوں نے کام بہت کرائے. دوسرا زرداری صاحب ہے, پر زرداری صاحب اپنے کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے, وہ بعض دفعہ نیگیٹو بڑے چل جاتے ہیں. سیاستدان تو مین مورا آگے کرنا پیچھے کرنا. یہ حکومت نکالے گی ٹائم, یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. اگر یہ حکومت پورا ٹائم کر رہی ہے تو نواز شریف صاحب اس میں کچھ پارٹ پلے کریں گے. نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا ہیلتھ ایشو چلیں گے, وہ باہر جائیں گے, جان بوجھ کے نہیں جائیں گے. جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں, بھاگ نہیں رہے وہ. حالانکہ اگر اس ملک میں اگر کوئی زیرک سیاستدان ہے نا, زیرک سیاستدان, وہ دو بندے ہیں. نواز شریف پازیٹیو زیرک ہے, انہوں نے کام بہت کرائے, ٹھیک ہے, بڑا دل ہے انہوں نے یہ کرنے کا, اور بس ایک ہے خوشامد پسند ہے جس سے مار کھاتے ہیں. انہوں نے سارے بڑے پروجیکٹ دیکھے. دوسرا زرداری صاحب ہے, پر زرداری صاحب اپنے کسی کو سمجھ نہیں آنے دیتے, وہ بعض دفعہ نیگیٹو بڑے چل جاتے ہیں. سیاستدان تو مین مورا آگے کرنا پیچھے کرنا. تو زرداری صاحب کا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں زرداری صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا, وہ جو پہلے ہمارے پاس تھی اس کے حساب سے تو ان کو تو ہونا نہیں چاہیے, لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ میں سے یہ ہے. زرداری صاحب چلیں گے, سب کریں گے, لیکن ان کو اگر ہوا کچھ تو ہیلتھ ایشو آئیں گے, باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ان کو. اور نیکسٹ جو باری آنی ہے بلاول کی آنی ہے کچھ عرصے, لیکن ہی ول بی ریپلیسڈ بائی آصفہ بھٹو. فائنل جو پیپل پارٹی کو لیڈ کرے گی وہ آصفہ بھٹو کرے گی. ارے اچھا, ابھی تک بلاول جو اتنا بلاول چلے گا, کھیل رہے ہیں, بلاول چلے گا, بٹ ایک ایسا آتا ہے کہ وہ فیڈ اپ ہو کے پیچھے ہٹے گا. ان دی لانگر رن جو ہے وہ ابھی تو اگلے 10 سال بلاول کے ہی ہیں, اس کے بعد آصفہ ہے. اس کے بعد آصفہ, اور آصفہ کی جو ہے ابھی تک ٹریننگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. آصفہ ماں سے بھی تیز ہے. ارے واہ, اچھا, پازیٹیو بھی ہے اور ایماندار بھی ہے اور آنیسٹ بھی ہے اور لائق بھی. اس ساری سچویشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ مولانا فضل الرحمان جیمنائی ہیں, ٹھیک ہے, اور جیمنائی اس وقت ان کے سن کے اوپر جوپیٹر آیا ہوا ہے, اس لیے وہ ڈومیننٹ ہوئے ہیں. یہ کسی کو اپنی سمجھ نہیں آنے دیتی. ان کا رول وہی رہے گا جو پاس میں رہا, اب بھی رہے گا. اب دیکھیں نا, تھوڑا سا انہوں نے نخرے کی, یہ گورنمنٹ ان سے پیچھے ہٹ گئی, تھوڑا سا تو وہ بھی عمران خان کی نقل کر کے اور اپنی امپورٹنس کو لوز کر کے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے تھوڑا سا ٹف ٹائم ان پہ آئے گا, لیکن پھر بھی وہ آپ سنبھال لیں گے, ہو جائے گا اس میں. اور اب انہیں صاحب پہ آتے ہیں جو قیدی نمبر 804 ہیں, ان کا فیٹ کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں عمران صاحب کی جہاں تک سپورٹس ایکٹیویٹیز رینوننس ان کی سپورٹس کی وجہ سے تھی, ٹھیک ہے, سپورٹس میں انہوں نے نام کمایا, عزت تھی, ملک پورا ان کا تھا. پھر ان کو لایا گیا پولیٹکس میں, ٹھیک ہے, پولیٹکس میں بھی وہ شروع میں تو بالکل فیلئر تھے, آپ نے پتہ ہے, پہلی دفعہ کوئی سیٹ نہیں, دوسری دفعہ ایک سیٹ, پھر دین پک اینڈ چوز ہوا, ٹھیک ہے, یہ سب کو پتہ ہے. وہ آ گئے. 2018 میں نے ایک بڑے چینل پہ پروگرام کیا تھا, مجھے پوچھتے کتنا چلیں گے, میں کہا چل تو بہت جائیں گے, بٹ ان کے جو ارد گرد ہیں نا لوگ, ان کے درباری ان کو مروا دیں گے. جی ہاں, اینڈ سیم ہیپن. انہوں نے ان کے چوائس آف, اب وہ گل جو ہے یا بزدار ہے, یا ان کی آئی کیو لیول آپ کو پتہ ہے جس لیول کی تھی, کیا ملک کے لیے ایسے بندے چاہیے, اور جو اچھے بندے تھے ان کو دور کر دیا گیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے لے کے چلنا تھا. تو عمران صاحب کے ایک پرابلم ہے, سن سیٹر ہے نا, وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے, شک بہت کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں. نارسزم ایک بیماری ہے, اس کے وہ کہہ لیں کہ بیسٹ ایگزامپل آف نارسیسزم. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں کسی کی اور نہیں سنتے, جس کی وجہ سے وہ اب ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو گیا ہوا, ٹھیک ہے. اگر وہ ان چیزوں میں سے نہ پڑھتے تو اس وقت بڑا پھر ہی واز یوزڈ بائی, جو میں نے شروع میں نام لیا, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے استعمال کیا ان کو اپنے مفاد کے لیے, چیف آف آرمی اسٹاف بننے کے لیے, 10 سال آگے کرنے کے لیے. عمران صاحب کو سمجھ ہی نہیں آنے دی انہوں نے, اور عمران صاحب وہی اپنا اسی طرح سے تو ابھی اس میں ابھی اندر ہی رہیں گے, اور کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر کے, کوئی نہ کوئی کر کے تو وہ باہر نکلیں گے, اور پھر چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا, سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں, تو نیکسٹ 5 ایئرز تنہائی کا شکار ہو جائیں گے, کوئی ان کے مینٹل سٹریس بھی آ جائے گا کوئی نہ کوئی ان پہ, جس کی وجہ سے نا بالکل کہتے ہیں خاموشی وٹ لینی, وہ
اچھا تو یہ مطلب وہ آ جائیں گے کب تک لگ رہا ہے کہ وہ دیکھیں آنے کو تو یہ صبح بھی نکل سکتے ہیں اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سیاستدان اسٹارز بنے. کیا کہہ رہے ہیں نا سر اسٹار کہہ مجھے رہے یہ ہیں کہ یہ بتائیں نا سر نکلیں اس گے میں نومبر کے اینڈ پہ لیکن نظر نہیں آتے پالیٹکس میں. اچھا وہ منظر نکل آنے کے عام بعد پہ سے وہ ایک ایک خاموشی سائڈ پہ سے ہو جائیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اس میں گے, ایک نومبر کے سائڈ پہ اینڈ ہو میں جائیں گے. نکل آئیں گے لیکن اس میں ہی ہیز پلیڈ ہز اننگس, نواز شریف پلیڈ ہیز اننگس. ٹھیک ہے, یہ لوگ 70 سال کے اوپر ہو گئے ہیں, ویسے بھی 70 سال کے بعد دماغ ویسے بھی کام نہیں کرتے, تو اس لیے یہ اب فارغ ہے. اب نہیں, اب یہ مروسی سیاستدان کا ہم کیا کہہ سکتے جب تک. ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر اور بھی ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہماری قوم کی بڑی دکھتی رگ ہے اور بڑے وہ سینسٹیو ہیں ہم لوگ اس معاملے میں, وہ ہے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم. اس پہ بھی ہم بڑے ڈرے رہتے ہیں ہر وقت کہ یار کیا ہونے والا ہے, بڑے جس ملک کے ساتھ جذباتی ہیں اسی طرح سے ہم پاکستان کے جو پی سی بی ہے یا کرکٹ ٹیم کا پورا یونٹ ہے اس پہ بڑا جذباتی ہیں. تو میں پلیئرس پہ بھی 1 بائی 1 آؤں گا, لیکن پہلے بتائیں کہ کرکٹ ٹیم جو نوز ڈرائیو ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے, کہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ عرصے میں ہم لوگ پاکستان کا ہاروسکوپ اگر دیکھیں نا تو 5واں گھر سیجیٹیریس کا ہے, اس کا لارڈ جوپیٹر 4تھے گھر میں کیتو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ عوام پاگل ہوتی ہے اس گیم کے پیچھے, بٹ اس میں سیاست اور 2 نمبری بہت ہے. اب جب ورلڈ کپ ہوا نا تو مجھے 2-3 چینلز نے لیا تو کہنے لگے کیا بنے گا. میں نے ان کو کہا کہ پاکستان شروع میں آؤٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ آپس میں لڑ کے اور کوئی نہ کوئی مینج کر کے, یعنی کہ اب میں سیدھا نہیں کہہ سکتا کہ جوا سٹا لگا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ, بٹ سم تھنگ ہیپنڈ سچ لائک آف تھنگس کہ دے مینیج اٹ اینڈ دے ڈراپ دیم سیلف. اب کوئی تک بنتا ہے ان سے ہارنا. ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے تو ان کی آپس میں پولرائزیشن اتنی زیادہ تھی, ایک دوسرے کی لڑائیاں جھگڑے ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے پہ اعتبار نہ کرنا جو ابھی تک چل رہا ہے. جی, اور 11 جنوری کے بعد جا کے ابھی صحیح ہوئے گا. ابھی صحیح ہوئے گا. یہ بھی مطلب پاکستان کی ٹیم اگلے 11 جنوری کا مطلب ہے کہ ابھی چیمپئنز ٹرافی نہیں آئی ہوگی. چیمپئنز ٹرافی ول بی اے گیم چینجر, بہتر پرفارم کر جائیں گے سبجیکٹ ٹو کہ ان کا لیڈر جو ہے نا وہ اچھا بندہ ہو. لیڈر تو ابھی تو یہی آ رہا ہے کہ شاید چیمپئنز ٹرافی تک بابر اعظم رہیں گے. تو دیکھیں بابر اعظم کا میں نے ہاروسکوپ آپ نے جب آئے میں پوچھا, بابر اعظم کا ہاروسکوپ مون سیٹرن ہے. ٹھیک ہے, یہ ان نون فیئر کنفیوژن کا شکار رہتا ہے, ڈیسیژن میکنگ میں بہت پور ہے. ایز اے اسپورٹس مین ان کی ایکسیلنٹ کارکردگی ہے, لیکن دباؤ کا شکار رہتا ہے اور لوگوں کو لڑا کے بڑا خوش ہوتا ہے. او تھوڑی خیال کیپٹن تو ایسا نہیں ہونا چاہیے سر. ادھر اس کے ساتھ مل گیا, ادھر اس کے ساتھ مل گیا, پک اینڈ چوز کر کے اس نے اپنی عزت گوائی خود. ٹھیک ہے, ایز اے اسپورٹس مین میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ چھوڑ دے کپتانی, چھوڑ دے سیاست, پیسہ اس نے اتنا کما لیا ہوا ہے, اس کے پاس روتھ لیس اماؤنٹ ہے. تو جب یہاں کرکٹ کھیل لے یہاں پیسہ کھیل لے. نہیں تو پیسہ کریڈٹ سے کمایا کہ کچھ اور سورسز یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ بس نہیں. دیکھیں راہو دوسرے کار چے کیا ایک نمبر طریقے سے پیسے کمائے گا. وہ کہندے نا انگلش دا دی اردو دا دا جتھے لگدا ہے لا, یہ جتھے بھی دا لایا انہیں بھی لایا. نمبر 2 رضوان آ جاتا ہے, یہ بندہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹیلنٹڈ ہے, عقل والا ہے اور یہ دھوکہ نہیں دینے والا. اچھا ٹھیک ہے, ویسے اکڑو ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد شہنشاہ فریدی, یہ اور بابر ایک ہی کیٹیگری کے ہیں. ان سے ان کی زیادہ بنتی بھی نہیں ہے, اکثر بنتی بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ چیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں, پلاننگ کرنا, انڈر کارپٹ چلنا, کھلواڑ کرنا, دھوکہ دینا, یہ دونوں کھلاڑیوں کی وجہ سے ٹیم آپ کی ڈوب گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کرکٹر دونوں ہی اچھے ہیں, ان دونوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کی پلنٹی لگائیں, ٹھیک ٹھاک قسم کا پریشر میں لائیں. انہوں نے لگامہ کھچن والی ہیں بس ان دونوں کی. اور تیسرا یہ چوتھا جو ہے جو شان مسعود, یہ ٹیلنٹڈ آدمی ہے, ایماندار ہے اور رکھ رکھاؤ والا ہے, پڑھا لکھا ہے. ٹھیک ہے, بٹ اس کو سپورٹ نہیں ہے کھلاڑیوں کی. اس کو یہ بابر اعظم اور شہنشاہ فریدی کامیاب نہیں ہونے دے رہے.
اور رضوان کے ساتھ بھی مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ دونوں اس کو سینڈوچ کر رہے ہیں. رضوان جو ہے نا وہ ایک سیدھا سا مذہبی سا ہے بندہ, اپنے کام سے رکھتا ہے, اور بعض دفعہ اپنی کھچار سے باہر نکلتا ہے, غصہ بہت آ جاتا ہے, لڑنا شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے. لیکن ہی از گڈ ان مینجمنٹ, گڈ ان ایڈمنسٹریشن. یہ ہوتا ہے نا جو لوگوں کو جفی ڈال کے ساتھ لے کے چلنا, یہ وہ چیز ہے جو ان سے بالکل اپوزٹ ہے. جو بابر کا کہا آپ نے, شاہین آفریدی کا کہا, یہ رضوان جو ہے وہ ان دونوں کا بالکل ہی اپوزٹ ہے. تیسری چیز میں بتاؤں گا, کراچی اور لاہور کی جنگ ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3. نمبر 4, 3 بندے ہیں اس کرکٹ کو تباہ کر رہے ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں, ایک سکندر, ایک یحییٰ, ایک ماجد. یہ 3 بندے. ماجد بھٹی صاحب, ہاں, ایسے سارے جیو دے گئے نے, میرے سارے میں تو ان کی دوست آپ کے ہیں, لیکن انہوں نے کرکٹ تباہ کر دی ہے. سرفراز کو لاؤ, اس کو لاؤ, اس کو لاؤ, یہ کیوں کر دیا, وہ کر دیا. سارا دن بیٹھ کے ڈیمل رائز کرتے ہیں اور اس کا کرتے ہیں, اور پھر یہ جو یہ ہے نا بورڈ ہے, یہ ان سے ڈرتا ہے, ان تینوں سے ڈرتا ہے. یہ بہت بڑے انٹریگر ہے. ان لوگوں نے کرکٹ تباہ کی ہے.